بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. کچھ تو ہی میرے درد کا مفہوم سمجھ لے، ہنستا ہوا چہرہ تو زمانے کے لیے ہے. ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا پاکستان کے فنکاروں کے مسائل. ناظرین، فنکار بیسیکلی ایک حساس طبیعت کے مالک ہوتا ہے جو اوروں کو تو ہنساتا ہے لیکن خود وہ جتنا مرضی پریشان ہو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. کورونا ایسی وبا ہے کہ جس نے فنکاروں سے ان کی خوشیاں چھین لی ہیں. فنکار کا تعلق بیسیکلی خوشی سے ہوتا ہے. ساری دنیا سے خوشی جیسے روٹھ گئی ہے. فنکار اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسی شخصیت جو موسیقی کے بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر ہیں، اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے ان فنکاروں کے لیے جن کی ہمت نہیں تھی کسی سے بات کرنے کی، اور انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اعلیٰ ایوانوں تک ان کی آواز پہنچی ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبیہ حسین صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا شبیہ، یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیے. آپ کا کون سے گھرانے سے تعلق ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا تعلق موسیقی کے اس گھرانے سے ہے. اگر میں اس کو پورے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں سے نکال دوں تو میرے خیال میں موسیقی میں کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا. حضرت میاں تانسین جی کے نام سے میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی موسیقی سے جڑا ہوا شخص ہو اور وہ حضرت میاں تانسین جی کے بارے میں نہ جانتا ہو. میاں تانسین جی جو تھے مغل بادشاہ اکبر کے 9 جولز میں سے بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے آپ. اچھا. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں سینیا گھرانے سے ہوں اور ہمارا گھرانہ میاں تانسین جی سے ہے اور ان کی 18ویں جنریشن ہے ہم لوگ. زبردست. میرے لیے اعزاز کی بات ہے. صحیح. آپ کون سے میوزک میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں؟ اچھا، میوزک کا کتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اس میں اگر میں بات کروں کہ اسپیشلائزیشن کی تو ہم کسی ایک چیز میں بھی جو ہے نا ماسٹر نہیں ہو سکتے. صحیح. تو ہم جو موسیقی کے گھرانوں سے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم بچپن سے ایک سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو شروع سے ہی سازوں کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی جاتی ہے. صحیح. تو میرا پہلا انسٹرومنٹ طبلہ تھا، پھر ستار ہمارا فیملی انسٹرومنٹ ہے، اور صوفی میوزک میرے جو دادا تھے وہ بہت بڑے صوفی سنگر تھے اور ان کا پرشین میوزک میں بہت بڑا ان کی خدمت تھی. لیکن یہ تھا کہ چونکہ پاکستان بننے کے دوران وہ یہاں پہ آئے تھے. اچھا. تو چونکہ نام بھی قسمت سے ملتا ہے، وہ یہاں آ کر اتنا مسائل میں الجھ گئے کہ وہ اپنا نام نہیں کر سکے. لیکن ان کے علاوہ بڑے بڑے نام بھی ہمارے گزرے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اسی پرشین میوزک کو آگے لے کے چلوں میں. اور ابھی آج مجھے ستار کے حوالے سے، صوفی میوزک کے حوالے سے، اور لاسٹ ایئر میں نے سر بہار ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ پاکستان میں نے متعارف کروایا پہلی بار. تو ستار، سر بہار اور صوفی میوزک کی میری اسپیشلٹی ہے. زبردست. اچھا، 2 دن پہلے آپ نے بہت زبردست ایک پریس کانفرنس کی اور سیدھا آپ ایوان صدر میں پہنچ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رسپانس آئے گا وہاں سے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے اب میں ایک آرٹسٹ ہوں تو ایز این آرٹسٹ کے یہ ہوگا کہ بڑا نرم دل ہوگا، بولنے میں بھی بڑا سافٹ ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور ہم بڑے چیزوں کو آرگنائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو پھر تھوڑا سا آواز تھوڑی سی اٹھانی پڑتی ہے، اسٹیپ لینا پڑتا ہے. جی. اگر میں بات کروں، میں میوزیشینس کا یا گانے بجانے والوں کا نمائندہ ہوں میں، تو مجھے لگا کہ یار مجھے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ایک تو جب سے پاکستان بنا ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی. صحیح. تو ان میں ایسے پسے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ ایک آرگنائزر سے بات نہیں کر سکتے. یہ لوگ، ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ان لوگوں کے اندر. یہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. تو جب میں نے ان لوگوں کے حالات دیکھے کہ پچھلے 2 مہینے سے لاک ڈاؤن میں یہ لوگ برے طریقے سے پس گئے ہیں، یہ لوگ، ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تو ہم سوشل ورک اپنا کر رہے تھے، میری پوری ٹیم سوشل ورک کر رہی تھی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے، چونکہ چیریٹی آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے پہلے، تو مجھے لگا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے فنکار بھائیوں کو خود سے مجھے خدمت کرنی چاہیے. تو میں نے ایک آل اوور پاکستان ایک کال دی کہ میرے کسی بھی میوزیشین بھائی کو کوئی ضرورت ہو وہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کرے. تو ان لوگوں کی میں نے خدمت کی، اور جب کرتے کرتے میں 1500 فیملیز کے ڈیجٹ پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ ابھی میرے بس کا کام نہیں ہے. تو پھر مجھے لگا کہ مجھے حکومتی ایوانوں میں ذرا اس بات کو اٹھانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے میڈیا ٹاکس کے ذریعے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ چل رہے تھے. ہم نے باقاعدہ کچھ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ورک بھی کیا اس کے اوپر. ہم نے پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ فنکاروں کی چونکہ کوئی رجسٹریشن کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ کہ کتنے فنکار ہیں، تو اس کے اوپر میں نے یہ کام کیا کہ ہم نے ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ بنایا جس کا نام تھا میوزیشینس پاکستان کے نام سے. اس میں ہم نے پورے پاکستان کے، کراچی سے، لاہور سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے، کہیں سے بھی جو میوزیشینس تھے، جو انسٹرومنٹس بجانے والے قوال حضرات تھے، ان کو ہم نے اس گروپ میں ایڈ کیا. وہاں پہ ہم ان کے مسائل سنتے تھے اور ہم یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ہم اس چیز کو کیسے گورنمنٹ تک لے کے جائیں گے. تو جب ہم یہاں تک آئے کہ ہم نے تھوڑا ٹیم ورک کیا تو سی ایم صاحب نے اس کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ دی
پنجاب سے CM بزدار صاحب نے، تو ہم ان کے بڑے مشکور ہوئے. لیکن پھر دوسرا مسئلہ اس کا اناؤنسمنٹ کی امپلیمنٹیشن کا آ جاتا ہے، وہ بڑا ٹیکنیکل چیز تھی، اس کے لیے ہمیں پھر مزید کام کرنا پڑا. اور کرتے کرتے پھر یہ دیکھا کہ ہم نے وفاق لیول پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی، صوبہ سندھ میں KPK میں یا جو ہمارے جو باقی جو جتنے بھی صوبے ہیں ان میں وہاں کہیں پہ بھی اناؤنسمنٹ نہیں تھی. تو اس کے لیے پھر مجھے لگا کہ ہمیں اپنی آواز کو مزید تھوڑا انرجی سے اٹھانا چاہیے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پریس کانفرنس پہ جائیں گے ہم لوگ. تو اب پریس کانفرنس کے لیے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کون کرے گا، کیونکہ پریس کانفرنس جب سے پاکستان بنا ہے فنکاروں نے اپنے حقوق کے لیے کبھی بھی اتنی دھواں دار پریس کانفرنس نہیں کی. تو لیکن یہ جذبات ایک ایسی چیز ہے، جب آپ اپنے کمیونٹی کو جب آپ بری حالت میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کو ان کے لیے آواز بننا پڑتا ہے ان کی. یہ ویسے میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. فنکار بیسیکلی ایک حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اور اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ ایک دم ہی آپ اٹھے اور سیدھا ایوان صدر میں؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کراچی بھرا پڑا ہے فنکاروں سے. اچھا. پنجاب میں اگر آپ جائیں تو چیچاوتنی، کمالیہ، میاں چنو، خانیوال، فیصل آباد، لاہور، یہ قوالوں سے بھرا پڑا ہے. ایک ایک قوال کے ساتھ 20 لوگ ہیں. اب ایک جو مین قوال ہے دکھنے میں لگتا ہے یار اچھا، اس نے بڑے اچھے بڑی مہنگی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا کوئی امیر کبیر ہوگا. اس کا پروگرام کا حلیہ ہے اس کا. لیکن اسٹیج کے علاوہ وہ ایک بندہ 20 خاندانوں کو پال رہا ہوتا ہے، جو ساتھ میں تالی پہ ہیں، طبلے پہ ہے، ہارمونیم پہ ہے، وہ سب اس ایک بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک بڑی تعداد تھی جو کہ اس پریشانی میں تھی. اور جب انہیں لگا کہ یار میں نے چونکہ میں سوشل ورک بھی کر رہا تھا تو وہ مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کرنا شروع کیا. انہوں نے جب ان کے میرے مسائل دیکھے تو پھر میرے اندر ہمت آئی. میں نے کہا نہیں، ان کی آواز بننا چاہیے، کیونکہ آج تک ان لوگوں کو دیکھیں میوزک کی اگر بات کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں میوزک سنا جاتا ہے، سیاستدان بھی سنتے ہیں، ہمارے جرنلسٹ بھی سنتے ہیں، ہمارے فوجی بھی سنتے ہیں، ایک سبزی والا بھی سن رہا ہے میوزک. تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میوزک کو نہ سنتا ہو. تو جب آپ سب سنتے ہیں تو آپ ان کو آن کیوں نہیں کرتے آپ لوگوں کو؟ تو ان لوگوں کے جب سے پاکستان بنا ان کے اتنے مسائل ہیں. تو مجھے لگا کہ اس بار ہمیں، چونکہ کرونا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرونا کا کہ اس نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں نے فنکاروں کے لیے آواز اٹھائی، اور یہ آواز جو ہے وہ ایوانوں تک گئی. اس میں ہمارے جو کچھ مطالبات تھے ہم نے وہ پیش کیے، جس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ فنکاروں کے رجسٹریشن کا معاملہ اٹھایا گیا. اچھا. اور اس پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر صاحب نے اس کے اوپر ڈائریکٹلی رسپانس ان کا آیا، اور انہوں نے فنکاروں کے لیے 1 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ کا بھی اعلان کیا انہوں نے اس کے اوپر، عارف الوی صاحب نے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے صدر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ خود بھی ذرا فنکاروں کی نمائندگی کرتے نظر آئے، ماضی میں ان کی خدمت کرتے نظر آئے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات پہ جو ہے وہ انہوں نے آواز اٹھائی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک آج شوگر نیوز میں بھی تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک حکم جاری کیا ہے کہ فنکاروں کی رجسٹریشن کے حوالے سے کہ وزیر اطلاعات و نشریات کو جو منسٹری ہم کو کہا گیا کہ آپ لوگ فنکاروں کا ڈیٹا 1 مہینے کے اندر اندر اکٹھا کریں. تو اب کم از کم یہ ہوگا کہ فنکاروں کا ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے، ان کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی. ڈیٹا یہ کہاں سے لیں گے؟ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ جو ادارے ہیں جو آرٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کونسلز ہیں، یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا مخصوص لیول پہ کام کر رہے ہیں ابھی یہ لوگ. ٹھیک ہے، ایک تو ہم گورنمنٹ سے یہ کریں گے کہ ان اداروں کو مزید فعال بنایا جائے. ہمارے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آرٹ کونسلز کو اتنا فعال بنایا جائے کہ جب اس طرح کے حالات ہیں فنکار پہ تو فنکار دربدری کا شکار نہ ہو. تو اب یہ کہ اس کو ذرا فالو اپ کرنا پڑے گا اس چیز کو کہ آرٹ کونسلز اپنا کام ٹھیک سے کریں، فنکاروں کا ڈیٹا لیں، ڈیٹا کے حوالے سے فنکاروں سے رابطہ کرنا پڑے گا ان کو. جیسے ہم نے کافی کام کیا ہے تو ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، اور کراچی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سب کو جانتے ہیں، لاہور میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سب کو جانتے ہیں. اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے فنکاروں کا ڈیٹا لینا. نہیں، آپ کے خیال میں ایک گاؤں میں رہنے والا، جیسے ہمارا یہ خطہ پٹھوہار ہے، یہاں پہ ایک فوک سنگر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیر خوان، جی کیا ان کا بھی آپ کے ساتھ رابطہ ہے؟ جی اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے ڈیٹا کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو میں بار بار اپنی پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاکس میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ رجسٹرڈ فنکار وہ ہے جس کی اسٹیج اپیئرنس ہے، جس کو پچھلے کچھ سال سے لوگ جانتے ہیں، اس کو جو باقاعدہ اس نے اپنے آپ کو اس نے منوا لیا اس نے. اب دیکھیے شوقیہ گانے بجانے والے بہت لوگ ہیں، اب کل کو وہ بھی مطالبہ کر دیں گے تو یہ بات لاکھوں میں چلی جائے گی اس چیز کی. تو ہم جو واقعی موسیقی کی خدمت کر رہے ہیں، اسٹیج کے اوپر خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمارا تھا. اور اگر ہم جیسے آپ نے خطہ پٹھوار کی آپ نے جو ذکر کیا تو یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں. جیسے مجھے پتا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو میوزیشینز یا گانے بجانے والوں کی جو فیملیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 300-350 خاندان ہیں یہاں پہ جو موجود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر. تو اگر ہم وہ ان جو آپ نے عرض کیا کہ جو پٹھواری میوزک سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ڈھونڈنا ایک دن کا کام ہے، زیادہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. تو اگر کام کرنے پہ ہم آ جائیں گے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہے. یہ صحیح. شبی یہیں سے ہم پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
لڑنا نہیں، لڑنا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا شبیر، یہ بتائیے کہ آپ کس طرح اس کو فائنل کریں گے جو بندہ آرٹسٹ ہے، مطلب کسی علاقے کا، یہاں پہ ہمارے بہت سارے پوٹوہار کے سنگر ہیں، فوک سنگر ہیں، وہ اپنی زبان میں مطلب جیسے ان کا ایک گھڑا والا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ستار والا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی مطلب وہ گاتے ہیں، محفلوں میں جا کے گاتے ہیں، تو ان کی رجسٹریشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیے ابھی ایسا ہے کہ ابھی ایک تو صدر صاحب کا چونکہ یہ ایک اعلان ہوا ہے ابھی، اس کے اوپر باقاعدہ لائحہ عمل بنے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ نے پیسے اناؤنس کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈیویجولی مجھے لا کے دے دیں گے یا میری ٹیم کو لا کے دے دیں گے وہ لوگ۔ اس میں ایسا ہوگا کہ اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا۔ اس میں ہم نے جو بار بار مطالبہ کیا، کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب وہ ڈائریکٹ پیسے ہمیں دے دیں۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی رجسٹریشن ہو اور اس کے بعد جو ادارے ہیں ان کو فعال بنایا جائے، آرٹ کونسلز کو دوبارہ سے ان کو اسٹرانگ بنایا جائے تاکہ یہ لوگ آرٹسٹ کی خدمت کر سکیں۔ تو اب یہ کہ اگلا لائحہ عمل یہ بنے گا، لیکن ابھی ہماری میٹنگس جاری ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ ان کے رجسٹریشن کے لیے ہم بھی آسانی پیدا کریں گے، آرٹسٹ بھی آسانی پیدا کریں گے اور ادارے بھی اس کے اوپر کریں گے۔ تو یہ ٹیم ورک کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگوں کو پیسے ملے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فنکاروں کا اس میں یہ احساس پروگرام جو ہے، اس کے تحت میں نے سنا تھا کہ پاسپورٹ کی بھی شک ہوتی ہے، اس میں ہمارے فنکار فعال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں جی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا۔ میں آپ کو ایک المیہ کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، آرٹسٹ سے مراد میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک طبلہ بجانے والا، ایک جو وہ گھڑا بجانے والا، یا ایک جو ہے وہ کسی سنگر کے پیچھے انسٹرومنٹ بجانے والا جو بندہ ہے، ایک تو ان لوگوں کو پاکستان میں کچھ سمجھا نہیں جاتا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے بھاگے بھاگے آرٹ کونسل چلے جائیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب آرٹ کونسل میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں یار ہم نے تمہارا نام احساس پروگرام میں بھیجا ہوا ہے۔ کیسا ایک عجیب طرح کا انہوں نے ایک دلاسا دیا ہے۔ تو میں نے اپنے پریس کانفرنس میں اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے خود اپنے موبائل سے صرف آزمانے کے لیے احساس پروگرام میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجا، تو 5 تاریخ کو مجھے رسپانس آیا جی کہ ہم آپ کی اہلیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو بھی مہینہ گزرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ایک جو آرٹسٹ ہے وہ اپنے بچوں کو یہ دلاسا دے گا کہ بھئی آپ جو ہے آپ کا نام احساس پروگرام میں ابھی وہ رسپانس آئے گا تو ہم آپ کو روٹی دے دیں گے۔ ابھی دیکھیے میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے، میوزک میں میری خدمات ہیں، لیکن اس وقت میں اپنی کمیونٹی کا نمائندہ ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ان لوگوں میں اس لاک ڈاؤن نے ان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ فنکاروں کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کے گھر میں 8 بچے بھی ہیں ان لوگوں کے، بڑی تعداد جو کرائے کے مکانوں میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے بزرگ ہیں جو آرٹسٹ ہیں جن کی خدمات ہیں، یا وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، وہ مختلف طرح کے مریض ہیں، کسی کو شوگر ہے، کوئی کسی بیماری کا، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے کہ جن کے اوپر ہم نے آواز بھی اٹھائی اور مزید اس کے اوپر اور بھی ابھی کام ہونے کے اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل صحیح۔ اچھا، مزید آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اس حوالے سے، فنکاروں کے حوالے سے؟ جی دیکھیے ابھی تو گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ سی ایم بزدار صاحب کا بھی اعلان ہوا، صدر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ دے دی ہے، اور اس کے امپلیمنٹ میں دیکھیے اب ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹائم والا یہ ایک جو ہے وہ پیریڈ چل رہا ہے ابھی۔ تو ہماری جو سوشل ورکس ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے چل رہے ہیں، ہم اس میں کر رہے ہیں اس کے اندر، اور لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو جو مہینوں کا کام ہے اس کو ہفتوں میں لایا جائے، ہفتوں کا کام کے دن میں لایا جائے تاکہ یہ ان لوگوں کو کے لیے آسانی ہو سکے۔ جیسے ابھی دیکھا جائے رمضان شریف کا مہینہ بڑا ٹیکنیکل مہینہ ہے اور آگے عید بھی آ گئی ہے، بالکل سر پہ ہے۔ تو اگر گورنمنٹ جلد از جلد ان کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع کرے، آرٹ کونسلز کو فعال بنایا جائے، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ دی جائے، ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ خوشحالی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ میں اگر آواز اٹھا رہا ہوں یا میں اتنا ان کے بارے میں جذباتی ہوں، میں ان کے لیے بھاگ رہا ہوں، ایوانوں تک بات پہنچ گئی ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے آرٹ کونسلز کے جو ڈی جیز ہیں وہ ان لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے، وہ شاید ان کی کال بھی نہیں لیں گے، کیونکہ میں اگر اس کو کسی ڈی جی کو اس وقت کال کروں گا میری کال وہ بھی نہیں لیں گے، ان کو پتا ہے کہ اس وقت متحرک ہے یہ بات کر رہا ہے۔ تو جہاں پہ یہ المیہ ہو کہ ان فنکاروں کو سننے والا کوئی نہ ہو تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ان کی سننی چاہیے اور ان کو ایک کوئک رسپانس دینا چاہیے تاکہ عید سے پہلے یا عید کے قریب ان لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ کوئی ان کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ان کے گھروں میں خوشحالی ہے۔ تھوڑی سی آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کون سی کیٹیگریز کو فال کر رہے ہیں آپ اس رجسٹریشن میں؟ جی دیکھیے میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا جس پہ ہم سب آرٹسٹ پاکستان بھر کے متفق تھے اس کے اوپر۔ اچھا میں ساتھ سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میری ٹیم میں کون کون لوگ ہیں۔ میں ہوں، میں اپنے گھرانے کو پریزنٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ بڑا مشہور قوال گھرانہ ہے بخشی گھرانہ، بخشی گھرانہ سے شیری بخشی اور یاور بخشی میرے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اسلام آباد کے بڑے مشہور فلوٹ پلیئر ہیں
سلمان عادل صاحب وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں ہمارا, اور اس کے علاوہ وجی نظامی صاحب ایک بڑے مشہور ستار نواز ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ یہاں کے جو سنگرز ہیں, جیسے یہاں کی فیمیلز کی بھی ایک جو ہے نا وہ بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہے. تو ان سب سے میں نے کراچی میں مشورہ کیا, لاہور میں مشورہ کیا, راولپنڈی اسلام آباد کے فنکاروں سے میں نے مشورہ کیا. ایک تو ہم نے اس میں سنگرز کو ہم نے کہا کہ ان کو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے, انسٹرومنٹس بجانے والوں کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم لوگ, قوال گروپس کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم لوگ, اچھا فوک سنگرز ہو گئے ہمارے ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے, غیر معروف جو ہمارے سنگر ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے نعت خوانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, کیونکہ یہ ایک ایسا مسکین طبقہ ہے جن کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں, نعت خوان تو میرے خیال میں آرٹ کونسل بھی نہیں جا سکتا. جی بالکل, یہ بیچارے اتنے سفید پوش ہیں. ایک تو ان کے اندر یہ بات پیدا کر دی گئی چند بڑے, اب میں چونکہ ان دنوں میں بڑا سچی بات کرتا ہوں آج کل میں چینلز پہ بیٹھ کر, کہ چند بڑے نعت خوانوں نے جو اسٹوڈنٹ لیول کے نعت خواں ان کے اندر یہ بات بلڈ کر دی کہ نعت خواں تو وہ تو کسی کو کہتے ہوئے بس مر ہی جانا چاہیے اس کو. یار کیسے مر جائے, اس کے بھی گھر میں بچے ہیں, اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے. غربت ایسی چیز ہے, ولیوں نے گھروں میں بھوک کاٹی, پیغمبروں نے, اب آپ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ نے بھوک بھی کاٹی, آپ نے پیٹ کے ساتھ پتھر بھی باندھے آپ نے. تو بھوک ایسی چیز ہے جب آپ ایک انسانی جثے میں ہیں تو آپ کو یہ چیز ستائے گی آپ کو. یہ تو ہم نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی, اور ان کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. یہ جو میں بار بار رجسٹرڈ آرٹسٹ کی بات کرتا ہوں تو اسٹیج اپیئرنس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. بالکل, یہ بات تو پرفیکٹ ہے کہ جو اسٹیج اپیئرنس جس کی نہیں ہے وہ تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں فنکار ہوں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جن کا رزق اسٹیج کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو ہیں اس قابل, تو بالکل ان کو رجسٹر. اور ہمارا جو سوشل ورک تھا اس کے اندر بھی ہم نے, ابھی تو گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ تک ہم لوگ آ گئے, لیکن جو ہم نے خود سے سوشل ورک کیا تھا, ایک تو اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے اس پہ کوئی چیریٹی کی کال نہیں دی ہم نے, کہ کوئی آئے اور وہ ہم لوگوں کو کچھ چندہ دے یا ہم کریں گے کچھ ایسا. ایک خوشی والی بات یہ تھی کہ میں نے اس پورے پروسیس کو خود دیکھا میں نے, اور میں نے اس کے اندر ہمارے میوزیشینس تھے ان کی بھی خدمت کی. کرسچن کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ گانا بجانا کرتا ہے. ہم چرچ میں بھی کھانا لے کر گئے, ہم نے نعت خوانوں کو بھی راشن پہنچایا ہم لوگوں نے. تو ہم نے اس کورونا جیسے مشکل وقت میں ایک بات یہ ہمیں سیکھنے کو ملی, جس چیز کا احساس ہمیں عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچے بھوکے ہیں تو پھر اس کا مذہب نہ دیکھا جائے کہ یہ کس مذہب سے تعلق ہے, کس شعبے سے اس کا تعلق ہے. وہ ایک انسان کے بچے ہیں, ان کے گھروں میں جو ہے بھوک کاٹ رہی ہے, اور کسی کی بھوک کو کسی بھوکے کے پیٹ میں نوالا ڈالنا میرے خیال میں افضل ترین عبادت ہے. یہ میں نے اس بات کو سیکھا اس کرونا کرائسس کے اندر میں. اچھا شفیع, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے مزید, آپ گورنمنٹ کو یا آرٹ کونسلز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی آپ کی دیکھیے, میں آج کل ہر چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں, میں نے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, ایک تو ان میں آواز اٹھانے کی کمی تھی, اب ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہم اس مظلوم طبقے کی آواز بنے. ایک تو میں نے یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹ کونسل آرٹسٹ کی وجہ سے ہے, صحیح, وہاں پہ جو 5 یا 10 15 آفیسرز ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں پہ آرٹسٹ آئیں گے تو لوگ آئیں گے وہاں پہ. تو ایک تو آپ جینوئن طریقے سے فنکاروں کی خدمت کیجیے, ٹھیک ہے, اور ابھی جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ دی ہے اس حوالے سے آپ آرٹسٹوں سے رابطہ کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے تئیں آپ کو کام کریں, آپ فنکاروں سے مشاورت کریں, ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں باقاعدہ آپ ان لوگوں سے, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ فنکاروں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کو اس پروسیس کو اتنا شفاف بنایا جائے اور اتنا کوئک بنایا جائے تاکہ یہ امداد جو ہے اس طبقے تک جلد از جلد پہنچے لوگوں تک. بہت شکریہ شبیہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے شبیہ سین کی باتیں سنی. بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے افضل ترین عبادت ہے. تو اسی بات کو ہم لے کے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.